اس میں اس سے پہلے تو بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس میں آج کا جو درس ہے اس میں بتایا جائے گا کہ جہنم کی آگ سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا عمل ہے۔ تو آج کی آیت میں انشاءاللہ ان چیزوں پر فوکس ہوگا۔ اور دوسری چیز، ایمان والوں کو اطمینان بھی دلایا جائے گا آج کی آیات میں، خاص طور سے وہ ایمان والے کہ جن کے عزیز و اقارب، جن کے جاننے والے، جن کے قریبی لوگ کافر ہیں یا منافق ہیں یا بد اعمال ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے عبرت کا مقام ہے انہی آیات میں، آج کی آیات میں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ بدعمال ہوں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے عزیز، ہمارے قریبی رشتہ دار یا ہمارے قریبی کوئی، ہمارا بھائی، ہماری والدہ، ہمارے ابا یا کوئی بھی ہمارا لڑکا عالم ہے یا فاضل ہے یا فلاں ہے اور فلاں ہے اور ہماری بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، اس سے اس کو نجات بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی اس میں جو ہے عبرت کا ایک مقام، عبرت کا ایک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ خیر، آج کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس پہلی آیت میں کہا گیا کہ اے ایمان والوں، پیچھے بتایا تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے سچی اور اخلاص والی اور اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ توبہ اصل میں جو کہتے ہیں وہ لوٹنے کو کہتے ہیں، رجوع کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے رجوع کر لو۔ آگے اس میں جو توبتاً نصوحا آیا ہے، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نصوحا اگر نصیحت سے مراد لیں گے تو اس کے معنی ہوں گے اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، دکھاوے کے لیے توبہ نہ کرو، دکھاوے کے لیے توبہ نہ کرو، بلکہ دل سے نادم ہو، جو تم نے کام کر لیا، جو گناہ کر لیا اس پر نادم ہو اور کبھی آئندہ وہ کام کرنے کا ارادہ دل سے نکال لو، پکا ارادہ کر لو کہ وہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اب اس توبتاً نصوحا میں دین کے فرائض واجبات بھی آ گئے کہ ان کے کرنے پر، ان کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، اور اسی طریقے سے جو حرام چیزیں ہیں اسلام میں ان کو کرنے پر گناہ ملتا ہے۔ فرائض واجبات ان کو چھوڑنے پر گناہ ہے، اور محرمات جن کو حرام چیزیں ہیں ان کو کرنے پر، وہ اعمال کرنے پر گناہ ملتا ہے، لہٰذا اس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور توبتاً نصوحا اگر نصیحت سے مراد لیں گے تو خالص اللہ کے لیے، اور اگر نصاحت سے مراد لیں گے تو نصاحت کے معنی لکھے ہیں کہ پیوند لگا دینا، جوڑ لگا دینا، سل دینا۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی لکھے ہیں کہ توبتاً نصوحا، ہم نے جو اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کا ہم نے جو لباس پہنا ہے، ہم نے جو ایمان کا لباس پہنا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ایسی سچی توبہ کرو وہ جو گناہوں کی وجہ سے ہمارا لباس ایمان کا، ہمارا لباس اعمال صالحہ کا پھٹ گیا تھا، وہ اس توبہ کی وجہ سے سل جائے، اس میں جوڑ لگ جائے، اس میں پیوند لگ جائے، ایسی توبہ کرو۔ دوسری چیز، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے معنی بتائے ہیں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ توبہ یہ ہے کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس پر ہم کو شرمندگی ہو اور دوبارہ وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اور قلبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ زبان پہ استغفار ہو، استغفر اللہ کی تسبیحات ہوں، اور دل میں ندامت ہو جو ہم نے کام کیا ہے، اور جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کی طرف اپنے بدن کو دوبارہ نہ جانے دیں، اپنے بدن کو اس گناہ سے روکیں۔ تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ 6 چیزیں جمع ہوں جس میں وہ توبہ ہے، اس کے اندر توبہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک کیا ہے کہ ہمارے دل میں ندامت ہو جو ہم نے گناہ کیا ہے۔ نمبر ایک، ہم نے جو کیا ہے اس پر ہم کو ندامت ہونی چاہیے، ہم کو شرمندگی ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اگر اللہ کے حقوق مارے ہیں، یعنی کوئی فرائض کی ادائیگی ہم نے نہیں کی، کوئی واجبات ہم نے چھوڑے، تو نمبر دو یہ ہے کہ ہم ان ادائیگی کی، ان کو جو ہم سے فرائض چھوٹے ہیں ان کی قضا کریں، اور نمبر تین یہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق مارے ہیں، کسی کا مال و اسباب ہم نے چھینا ہے، غصب کیا ہے اور قابض ہو گئے ہیں، قبضہ کر لیا ہے، تو نمبر تین پہ یہ ہے تو ہم ان کے یعنی لوگوں کے حقوق کو ان کو واپس کر دیں، ان کے حقوق کو واپس کر دیں۔ نمبر چار، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا توبہ کے معنی میں
کہ اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو ستایا، تو ہم اس سے معافی مانگیں، ہم اس سے معافی مانگیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ہم دل میں یہ پکا ارادہ رکھتے ہوں کہ وہ گناہ کی طرف ہم دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے نفس کو دیکھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، یعنی گناہ پہلے کرتا تھا، تو ہم اپنے نفس کو ایسے نیک کاموں میں لگا دیں کہ دوبارہ وہ اللہ کی فرما برداری کرنے لگیں۔ ہم اپنے آپ کو ایسا سنوار لیں، ایسا سجا لیں اور اپنے آپ کو اچھے کاموں کا عادی بنا لیں کہ جس طریقے سے ہم پہلے یعنی توبہ سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے تھے ہم ہمیشہ گناہ کر رہے ہیں، ہمارا نفس گناہ کر رہا ہے، لہٰذا اس توبہ کے بعد یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے فضل سے نیک کام کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جب تم توبہ نصوحہ کرو گے یعنی سچی پکی توبہ اللہ سے کر لو گے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ جب اللہ کے ساتھ امید کا لفظ آتا ہے تو اس میں یقیناً کے معنی ہوتے ہیں، اس میں وعدہ کے معنی کیے جا سکتے ہیں کہ وعدہ ہے تمہارے رب کا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ عصا کا جو لفظ یہاں پہ ہو سکتا تھا، اللہ کے لیے ممکن تھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی لفظ استعمال کرتے جس کے معنی یقیناً کے آتے، بے شک کے آتے، اور اللہ تعالیٰ اگر بے شک کے علاوہ بھی فرما دیں تو ہم اس میں شک نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ امید کا لفظ کیوں لائے؟ چلیں یہاں سے ایک اور چیز کی وضاحت ہوتی ہے عصا کا لفظ لا کر کے، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے سے یا اعمال صالحہ کی وجہ سے، یا یہ کہا جائے کہ صرف توبہ اور صرف اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ ہمارا نہیں فرمائیں گے، ہمارا جنت میں داخلہ نہیں فرمائیں گے صرف توبہ اور صرف اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ یہ انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو جنت دی جائے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے انصاف کا تقاضا ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اچھے کام کا بدلہ اگر ہم کو لینا ہے تو دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں ہم اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بدلہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے یہ بھی بدلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حدیث ہے باقاعدہ، اس میں کہا کہ تم میں سے، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے جس کو جنت میں داخل کرنا چاہیں وہ جا سکتا ہے، اپنے فضل اور رحمت سے جس کو داخل کرنا چاہیں وہ جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال جو اللہ کی توفیق سے ہیں ہم کو اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے۔ پتہ یہ چلا ہم کو اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اندر جو ہے بڑائی نہیں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے وہ اعمال معلوم نہیں کہ قابل قبول ہیں یا نہیں۔ ہاں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ جب ہم اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے تو لہٰذا اعمال کو فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ فضل کس پہ ہوگا؟ جو اعمال صالحہ کرے گا۔ لہٰذا اعمال صالحہ کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر زیادہ ہوگا، اور جب اللہ کا فضل اور رحم ہم پر زیادہ ہوگا تو ہم کو کہاں داخل فرمائیں گے؟ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ اس کی جو ہے تھوڑی سی تشریح ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو جو ان کے ساتھ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا، اور جو ایمان والے لوگ ہوں گے، جو پکے مومن ہوں گے، جو اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کی ماننے والے ایسے حضرات ہوں گے، تو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ایک نور ہوگا، ان کے ساتھ ایک نور ہوگا، بین ایدیہم ان کے سامنے ہوگا، و بایمانہم اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، دائنی طرف ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اور وہ لوگ یہ دعا کر رہے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ وہ لوگ یہ دعا کرتے ہوئے چل رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے اس نور کو پورا کر دیجئے، ہمارے لیے اس نور کو تمام کر دیجئے اور آخر تک باقی رکھیے، واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ہر مومن کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہو، اس کو قیامت کے دن آخرت میں ایک نور عطا ہوگا، ایک روشنی عطا ہوگی، ایک روشنی عطا ہوگی، لیکن منافق کو جو نور عطا ہوگا وہ پل صراط پر جا کر کے وہ نور گل ہو جائے گا، بجھ جائے گا، اس کا جو ہے اثر ختم ہو جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ایمان والے یہ دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ میرا نور آپ آخر تک باقی رکھیے، یعنی جنت تک باقی رکھیے، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ اسی نور کی وجہ سے پل صراط کا راستہ جو 1500 سال کا ہے وہ آسانی سے راستہ پار کر سکیں گے۔ جہنم کے اوپر سے جو راستہ گیا ہے جس کو ہر ایک کو پار کرنا ہے،
جو تلوار سے زیادہ دھاردار ہے اور بال سے زیادہ باریک اس کو بتایا گیا ہے، وہ اس نور کی وجہ سے بہت جلدی پار کر لیں گے، لیکن جو منافقین ہوں گے ان کا نور وہاں پر بجھ جائے گا۔ اسی لیے ایمان والے دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ ہمارے نور کو باقی رکھیے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی پتہ چلی، مفسرین نے لکھی ہے، محققین نے بلکہ لکھی ہے، کہ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے جو آخرت میں یہ لوگ دعا کر رہے ہوں گے، پتہ یہ چلا کہ عالم چاہے جو سا ہو، انسان جہاں بھی ہو اپنے رب کو کبھی نہیں بھولتا اور بندگی کبھی اس کے اندر سے نہیں نکلتی، لہٰذا وہاں بھی جا کر کے اس بندے کو اپنی بندگی کا احساس ہے اور اللہ کو اللہ مانتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے وہاں بھی، لہٰذا جب آخرت میں مانگ رہا ہے تو ہم کو یہاں بھی چاہیے کہ ہم یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کریں، جیسا کہ اوپر آیا کہ اللہ تعالیٰ فضل اپنے فضل سے رحمت سے جنت میں داخلہ طے کریں گے ہمارا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے فضل مانگیں، اللہ سے رحم کا سوال کریں اور اللہ سے عافیت کا ہم سوال کریں، یہ ہمارے لیے اس میں درس ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔